اللہ پاک کے بہت ہی پیارے اور مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی ہاں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اور بادشاہت تو پھر آپ کو پتہ ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ تو محل میں رہتا ہے۔ ایک دن یہ جب بادشاہ تھے تو ان کی زندگی آسائشوں میں اور ایک بہت زیادہ الگ انداز سے گزر رہی تھی، لیکن ان کی زندگی میں یوں ٹرن کیسے آیا؟ اب آپ سوچیں گے بادشاہ اور پھر اللہ کے ولی، یہ دونوں تضاد پایا جا رہا ہے ان چیزوں میں۔ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے زندگی کے اندر۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زندگی میں بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا۔ وہ کیا کہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں، اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے، تو ایک شخص، ایک چرواہا جو اونٹ وغیرہ چرایا کرتا تھا، یہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محل کی چھت کے اوپر آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی محل کی چھت کے اوپر آہٹ محسوس کی، باہر نکلے تو آواز لگائی کہ چھت پر کون ہے؟ تو اوپر سے جو چرواہا تھا اس نے آواز لگائی کہ حضور میں ہوں اور میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، ارے نادان، کیا اونٹ بھی چھتوں پر ملا کرتے ہیں؟ تو اس چرواہے نے آگے سے کہا، اے ابراہیم، کیا اللہ بھی نرم نرم بستروں پہ ملا کرتا ہے؟ یہ بات سننی تھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بادشاہت چھوڑی اور فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ جنگل میں گئے اور وہاں پر اللہ پاک کی عبادت میں لگ گئے۔ کافی عرصے تک اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے اور وہیں پر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے کرتے کو پیوند لگا رہے تھے تو آپ کے چچا کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ کے چچا نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ اس حال میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، چچا جان، اصل میں وہ جو میری بادشاہت تھی وہ زمین کے اوپر تھی، لیکن اب میں اللہ پاک سے میں نے اپنی لو لگا لی ہے، تو اب میری حکومت فقط نہ زمین کے اوپر ہے بلکہ زمین کے نیچے بھی میری حکومت ہے۔ تو آپ کے چچا نے کہا کہ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ایک سوئی تھی، آپ نے وہی سوئی قریب ہی دریا میں ڈال دی اور دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ اے مچھلیوں، میری سوئی مجھے لوٹا دو۔ تو مختلف مچھلیاں جو ہیں وہ اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لیے حاضر ہوئیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری سوئی اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، مجھے میری سوئی لوٹائی جائے۔ ایک ننھی منی سی مچھلی جو ہے وہ اپنے منہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوئی لے کر حاضر ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سوئی لی اور اپنے چچا جان سے کہا کہ دیکھیے چچا جان، جب میں بادشاہ تھا تو فقط زمین پر میری حکومت تھی، اب میں نے اپنی لو اللہ سے لگا لی ہے، اب میرا کنیکشن اللہ پاک سے ہو گیا ہے، تو اب میری حکومت جو ہے وہ نہ صرف زمین کے اوپر ہے بلکہ زمین کے نیچے بھی جو مخلوق ہے ان پر بھی میری حکومت ہے۔ تو آپ کے چچا آپ کی اس کرامت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ دیکھیں، یہ اللہ والوں کا حصہ ہوا کرتا ہے، اللہ والوں کا خاصہ ہوا کرتا ہے کہ کس طریقے سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ کہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی بادشاہت اور سلطنت کو چھوڑ کے آپ رحمۃ اللہ تعالی جنگل میں چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور اللہ پاک نے کیسا مقام عطا فرمایا! بالکل کسی نے صحیح کہا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ امید ہے آج کا یہ واقعہ، آج کا یہ قصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کے اچھے واقعات آپ کو مزید ملتے رہیں۔
کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.